पास एक वर्स है कुरान की, तो आप अगर उसकी आप बता सकते कि वो क्या बोलना चाहती है वर्स। ये 98:6 करके एक वर्स है। हाँ, शरुल बरिया, वर्स्ट ऑफ द क्रिएचर्स है। हाँ हाँ, तो उसमें नॉन हाँ बिलीवर्स को हाँ, वर्स वो ऑफ द बहुत बार क्रीचर्स। अल्लामा साहब, हाँ जी अल्लामा साहब, ये तो 85 बार अल्लामा साहब हम लोगों ने बहुत बार से बात की, अब तो जुबानी याद हो गई है। तो भाई क्या ये इतनी दफा बात हुई है कि अभी तो बात करने से भी जो है ना बंदे को उतार ये वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स फ्रॉम एक्स मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस, राइट। तो नहीं, वो तो हैं, आप बता उन सकते पर हैं तो हाँ? बिल्कुल, उन पे तो बिल्कुल फिट बैठती है, उनका गिला करना बनता है, आपका नहीं मुझे समझ आया, उनका तो बनता है क्योंकि उन पे तो तो मतलब बैठती ये है ये। कहना क्या चाहता है कि अगर आपका गॉड सबको बनाया है तो ऐसा डिफरेंशिएट क्यों किया है? जी अल्लामा साहब। जी जी, ये शरुल बलिया से यानी आप ये कह रहे हैं कि जो भी इस्लाम को नहीं मानता या इनकार करता है उसको, उनको शरुल बरिया कहा गया है। आपको ये समझ में आया? हाँ वैसा तो लग रहा है, मतलब वर्स के हिसाब से। क्या एक ही वर्ष में फैसला हो जाता है? अगर एक रिसर्चर अगर हो, पढ़ा लिखा इंसान हो, तो अकल इंसान की क्या कहती है कि पूरी उसका टेक्स्ट जो है वो देखा जाए या फकत एक कॉन्टेक्स्ट टुकड़ा मतलब उठा के देखा बात जाए। की? तो पूरे कौन टेक्स्ट में कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगा कि यहाँ शरुल बरिया से मुराद क्या है? नहीं, मेरे को कॉन्टेक्स्ट में कोई इसका वो आइडिया नहीं, लेकिन आप, हाँ आपका वो है पॉइंट ये है, लेकिन अगर बोलेंगे चलो मेरे को एक वर्स अलामा बताओ, साहब, आप मैं उसकी वर्स शेरुल बरिया का मतलब पहले पूछ ले, शायद उनको मतलब बता दी कि ये क्या है, मतलब क्या है शेरुल बरिया का। नहीं, मेरे को नहीं मालूम। सही है, नहीं, फिर आप यानी सवाल फिर मालूम नहीं किससे है। करने आए अगर मालूम नहीं है तो? नहीं, मेरे को बस पता करना था कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और क्यों बना गया। आप शॉर्ट में बता सकते तो बता दी, नहीं तो फिर मेरे को खुद पढ़ना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। जी जी, कॉन्टेक्स्ट तो यही है कि शरुल बरिया उसको कहा जाता है कि जो हकीकत को जानते हुए हकीकत का इनकार करे। रियलिटी का पता है, सच का पता है, लेकिन फिर भी सच के मुकाबले में आके खड़ा हो जाता है और फिर जो सच्चे इंसान हैं उनके खिलाफ साजिशें करता है, जो सच्चे इंसान हैं उनको अजियतें देता है, जो सच्चे इंसान हैं उनका जीना हराम कर देता है। तो कुरान इस कॉन्टेक्स्ट में आकर कहता है ये लोग शर्रुल बरिया हैं, बुरे तरीन, इस कायनात के बुरे तरीन लोग हैं, क्रिमिनल्स। तो सच्चे इंसान मतलब आप लोग बोल रहे बिलीवर्स, राइट? सच जो भी बिलीवर से मुराद यानी वो खुदा, हकीकत जो भी है। मतलब ये पैगंबर के दौर में थे, पैगंबर एक हकीकत थी, रसूलुल्लाह एक हकीकत थे, और रसूलुल्लाह की हकीकत को वो जान चुके थे, लेकिन रसूलुल्लाह के खिलाफ जंग करते थे, मुसलमानों को अजियत करते थे, उनको उनके घरों से निकाल देते थे, जुल्म करते थे उनके ऊपर। तो लिहाजा इस एतबार से कुरान ने आकर कहा ऐसे लोग, ना ये कि जो सारे के सारे नॉन बिलीवर हैं, ना ये लोग शर्रुल बरिया हैं। तो उसमें फिर लेकिन कीवर्ड कुरान क्यों में स्पेसिफाई किया? कुरान में कीवर्ड कुरान में हाँ एक और बोले आयत है, बोले। कुरान में अल्लामा साहब वो भी आयत है ना कि जिसमें इस तरह के लोगों के बारे में कहा गया उलाइका कल अनआमी बल हुम अज़ल। वहां भी उससे भी पता चल जाता है कि शरुल बरिया की तशरीह खुद कुरान ने कर दी है कि कुरान ने इनको शरुल बरिया कहा क्यों है। क्या ये कहा है कि ये दिखने में जानवरों की तरह है? नहीं, कहा है उलाइका कल अनआम, चुपायों की तरह है। जिस तरह चुपाए इस दुनिया में आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, याशी करते हैं, जिंदगी बच्चे पैदा करते हैं, जिंदगी गुजार के मार के चले जाते हैं, तो जानवर भी ये जानवरों से भी बदतर हो गए हैं। तो ये बेसिकली एक विदाउट मुहावरा बुक। है। हाँ, एक फिगर ऑफ स्पीच, एग्जैक्टली, विदाउट बुक समझ लें तो फिगर ऑफ स्पीच, यानी इवन गधों के ऊपर भी किताबें ला दी जाती हैं। अब कुछ ऐसे गधे भी हैं जिनके पास किताबें नहीं, तो फिगर ऑफ स्पीच के तौर पर कहा जाता है ये गधों से भी बदतर हैं कि किसी काम भी नहीं आते, सामान उठाने के, सफर के, किसी काम भी नहीं आते, तो उनको कहा गया है शरुल बरिया। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाय द वे, आपके यहाँ तो मेरे ख्याल से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती ना क्रिटिक भाई, नहीं, है ना? मैं उसका जो आपने रिप्लाई किया उसके बारे में पूछ सकता हूँ, नहीं मैं नहीं, आपको नहीं नहीं, रिप्लाई वो भी करूंगा। मैं आपका जानना चाहता हूँ ना। ये तो बहुत बार आप अल्लामा साहब ने खुलकर बयान कर दिया और आपने कहा आपको पता भी नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि अल्लामा साहब ने जो वजाहत नहीं, की है उसको एक मेरे बार को गौर उसी करें। पे डाउट मगर था क्रिटिक भाई, हाँ, वो उसी में मुझे भी था कि क्रिटिक भाई आप भी कोई डिस्क्रिमिनेशन आपके यहाँ तो नहीं होती ना, नहीं करते हैं? डिस्क्रिमिनेशन मतलब किस टाइप की?
یعنی ڈفرینشیٹ نہیں کرتے ہیں نا اچھے برے میں, گڈ اور ایول میں, یا آپ کسی کرمنل میں اور کسی انوسینٹ آدمی میں, کو ڈفرینشیٹ تو نہیں کرتے. میرے کو سمجھ میں نہیں آیا. ہاں وہ نہیں آئے گا, بک نہیں ہے نا اصل میں, بک نہیں ہے. اچھا تو آپ نے جیسے نہیں وہ بولا سمجھنا پڑے گا. نہیں آگے چلیں گے نہیں نا جب تک سمجھیں گے نہیں. ٹرائی کر رہا ہوں میں. آپ لوگ جو بولے نہیں وہ اس میں کرٹک بھائی یہ کرتے ہیں کہ جو ہم نے بول دیا نا اس کے اوپر تھوڑا کر لیں ریسرچ, کیونکہ دیکھیں جب آپ کی باری آتی ہے آپ کہتے ہیں مجھے اس بارے میں پتا نہیں ہے. آپ جب آپ کی باری آتی ہے آپ کہتے ہیں مجھے اس بارے میں پتا نہیں ہے. علامہ صاحب نے کہا, ذوالفقار بھائی نے پوچھا شرح البریہ کسے کہتے ہیں, آپ نے کہا مجھے وہ پتا نہیں ہے. تو تھوڑا ریسرچ کر لیں, جتنی انفارمیشن دی ہے میرے خیال سے وہ آپ کے لیے کافی ہے. باقی آپ نے کیا اور کیا کدھر لے کے جانا ہے, کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں میں, یعنی آپ یہ جو ریپلائی یعنی کیا یہ اس میں بندہ میں کویسچن نہیں کر سکتا ہوں, مطلب بس آپ نے جو ریپلائی کیا اس میں اینڈ ہو جانا ہے بس. کرٹک صاحب آپ یہ بتائیں آپ کی ایج کتنی ہے اگر آپ بتانا چاہیں. میں 56. دوستو 56 کے ہیں کرٹک بھائی, اور ان کو یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ کرمنل میں اور انوسنٹ آدمی میں ڈیفرینشیٹ کیا جانا چاہیے یا نہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنے آنےسٹ اور کتنے سیریس آدمی ہیں سیکھنے کے اعتبار سے, آپ سمجھ سکتے ہیں, اس سے پتا چل رہا ہے. تو اسی لیے اب آپ کو جو ہوم ورک دیا ہے اس کو دیکھ کر آئیں. اگر آپ 17-18 سال کے ہوتے تو بات بنتی بھی. 56 کا آدمی کہے کہ وہ کسی کرمنل اور انوسنٹ آدمی میں ڈیفرینشیٹ نہیں کرتا, اس بندے کو میں کتنا سمجھتا ہوں, تو پھر سب کو تو پتا آپ بتائے نہیں نا کیا کرائم کیا, وہ بھی تو بتائے نہیں رہے. آپ بس بول دیے کرمنل. اچھا آپ کون کرمنل سا جو ہے کرمنل وہ کوئی کیا کیا, آپ کچھ بھی نہیں بتایا. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کرمنل, جیسے آپ بولے نا اس کا میں مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کرمنل ورڈ ڈکشنری کے اندر آتا ہے تو آپ ڈکشنری والوں کو ای میل بھیج کر کہتے ہیں کہ پہلے اس کا کرائم بتائیں تب اس کو کرمنل کا میننگ کرمنل مانوں گا. کرمنل 56 کے کس بات میں آپ کو کرائم تو بتانا 56 پڑے کے گا ہی ہیں نا بھائی, 56 کے ہی ہیں نا بھائی, کنفرم کر دیں. کیونکہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے ورڈ بولا, ایک ٹرم کرمنل جب بولی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی کرائم کرنے والے کو کرمنل کہا جاتا ہے. یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ کرمنل کا پہلے کرائم بتائیں. کرمنل کوئی بھی دنیا میں کرمنل نہیں ہوتے کہ ایگزسٹ نہیں کرتے. کیا ہے یار, بتائیں گے تبھی تو کرمنل پتہ چلے گا. اچھا آپ کرائم ہی نہیں بتا رہے ہیں, بس ٹھیک ہے, باقی سب کرمنل ہیں. بس یہ زبردست کرٹک بھائی, بس یہ جو آپ نے پوچھا تھا نا شرح البریہ بھائی, یہ ہے, یہ بیسٹ ایگزامپل ہے, یہ سے کہتے ہیں شرح البریہ. ٹھیک ہو گیا, بات سمجھ میں آئے پھر بھی نہ مانے تو ساری بات پھر یہی ہوگا. ہاں علامہ صاحب دیکھیں کتنا قرآن دیکھیں, صدق اللہ مولانا العظیم, ماشاءاللہ. بالکل ایسا ہی ہے. جیسے مثلا دیکھیں میں آپ کو تھوڑی سی مزید وضاحت کر دوں اگر آپ کی عقل میں کچھ آ جائے. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایک آیت یا ایک ٹکڑا لے کر جو ہے فیصلہ نہیں کیا جاتا. آپ اگر سورہ حج اس کی آیت ورسز جو ہے اس کی 39 اور 40 کو جا کے تلاوت کریں گے نا تو بڑا واضح انداز میں آپ کو یہ آیت سمجھ میں آ جائے گی. اس میں ارشاد ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, کہ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو کہ جن کے ساتھ جنگ کی گئی, جن کو مارا گیا, یعنی جنگ کرنے کی اجازت دی گئی بانہم ظلموا, کیونکہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد آگے چل کے آیت جو ہے وہ بیان کر رہی ہے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق, ان کو گھروں سے نکال دیا اور ان کو گھر سے نکالنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا. یہ انہوں نے ایک کام کیا. پھر سورہ بقرہ کی آیت 190 اور 195 یہاں ان ساری آیات کو دیکھیں, وہاں بھی اسی طریقے سے ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو جا کر. اب جنہوں نے اتنی اذیتیں کی ہوں, اتنی جنگ لڑی ہو, گھروں سے نکال دیا گیا ہو, ایسے لوگوں کے بارے میں اب یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. یہ والے مشرکین, یہ والے اہل کتاب کہ جو یہ کام کرتے رہے ہیں اور حق کے مقابلے میں کھڑے رہے, سچ کے سامنے کھڑے رہے, پتہ بھی چل گیا تب بھی جو ہے وہ نہ مانتے آئے, تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے بدترین مخلوق ہیں. تو آپ جو بولے, آپ جو بولے کہ بھائی اس نے یہ کرائم کیا, اگر خالی وہی ڈسکرپشن لکھ دیتے without putting any religion name, without putting any
یہ آیت ریلیجن جو میں نے نہیں پڑھی ہے یہ کیا ہے؟ یہ آیت جو میں نے پڑھی سورہ حج کے اندر اذن للذین نہیں یقاتلون جو ابھی جو بأنہم کرنٹ آیا تھا اس میں تو اسپیسیفائی کیا گیا رائٹ. اگر وہ نہیں لکھتے اسپیسیفائی، اب بس کرائم لکھ دیتے تو کسی کو ایک ڈاؤٹ ہی کتاب نہیں ہے، ہوتا. ہاں ایک کتاب ہے، دو کتاب الگ الگ کتابیں تو نہیں ہے نا. اعتراض اور سوال آپ کا تب بنتا کہ جب ایک نہیں، کتاب لکھی آپ چاہے جاتی جس اب میں آپ ایک کسی منٹ کو بتائیں ایک گے تو کتاب لکھی مس جاتی اس میں انٹرپریٹ ہو ایک سکتا ہے آیت، رائٹ. سوال پہلے سن لیجئے بھائی، سن لیجئے. ایک کتاب لکھی جاتی اس میں ایک آیت آتی، دوسری کتاب لکھی جاتی دوسری آیت آتی. ایک ہی کتاب ہے اس میں ساری آیتیں موجود ہیں. قرآن کا اپنا طریقہ کار ہے مطلب بیان کرنے کا. اس نے ایک موضوع کو مختلف چیپٹرز میں یا مختلف صورتوں کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہوا ہے. اب ایک بندے نے اگر جا کے کوئی نتیجہ اخذ کرنا ہے، لینا ہے، اس سے رزلٹ لینا ہے، تو اس کو اس موضوع کی ساری آیتیں سامنے رکھنی ہیں اور پھر رزلٹ لینا ہے کہ قرآن اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. یہ قرآن کا طریقہ Exactly. کار ہے. قرآن جو ہے وہ ہماری طرح لکھی ہوئی کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک موضوع کو جو ہے فقط لے کر آتے ہیں، کیونکہ وہ پھر یا سائنس کی کتاب بن جاتی یا تاریخ کی کتاب بن جاتی. قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے. اللہ نے بہتر سمجھا کہ موضوع کو مختلف پھیر سبجیکٹس کو پھیر جو کے ہے مختلف انداز میں جو ہے وہ بیان کرے. تو کچھ آیتیں جو ہیں وہ سورہ بقرہ میں ہیں، کچھ آیتیں جو ہیں وہ سورہ حج میں ہیں، کچھ آیتیں جو ہیں وہ سورہ دوسرے بینہ میں ہیں. اس طرح کر کے اب ریسرچ کا انداز یہ ہے کہ جب آپ کو قرآن کا طریقہ کار سمجھ میں آ گیا تو اب آپ کا، پہلے بھی ایک ہندو آئے تھے تو انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ قرآن کو سمجھنے کا کیا طریقہ کار ہے، تو ان کو بھی یہی بات سمجھائی تھی کہ قرآن کو پہلے سمجھو کہ قرآن ہے کیا اور کس طریقے سے اپنے مطالب بیان کرتا ہے. جب وہ سمجھ میں آ جائے تو اس کے مطابق پھر ریسرچ کر کے ایک نظریے، ایک نتیجے تک جو ہے وہ پہنچے، رزلٹ تک پہنچے. اور پھر اگر کوئی سوال، ابہام، مشکل ہے، اعتراض ہے تو وہ آپ آ کر بیان کریں. اب آپ نے ایک آیت کو پکڑ لیا اور اسی کتاب کے اندر درجنوں آیات دوسری میں آپ کو دکھا رہا ہوں، وہ آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے سے طے کر کے آئے ہیں کہ اسی پہ پکڑنا ہے. تو آپ کو بتایا قرآن کا اسلوب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک ہی جگہ پر ساری آیتیں مل جائیں گی ساری آیتیں، لیکن وہ مختلف جگہوں پر ہیں. وہ آپ کا کام ہے جو ریسرچ کر رہا ہے، بالکل، تلاوت کر رہا ہے، ماشاء اس کو اللہ، مطالعہ کر رہا ہے تو اس کو لے کر آئے. ٹھیک ہے، میں بہت آپ کی بات پیارے. سمجھ میں آ گئی، آپ کی بات سمجھ میں آ گئی. کہ علامہ صاحب نے جو اتنا زبردست قرآن کے اندر سے آپ کو آیات سے کمپیریٹیو انالیسس کر کے رکھا ہے، کیا آپ اسے سیٹسفائی ہیں کہ شر البریہ کی جو ٹرم یوز کی گئی ہے وہ ہاں کس کانٹیکسٹ میں کی گئی؟ آپ مانیں یا نہ مانیں مگر آپ کو کانٹیکسٹ تو سمجھ آ گیا؟ ہاں ہاں کانٹیکٹ سمجھ میں آ گیا، لیکن اب میں گڈ اسی کے گڈ. پوائنٹ میں پوچھ سکتا ہوں ایک کوشچن. ہاں ہاں سمجھ آ ہاں تو گیا ہے میرا لیکن ماننا نہیں. میرا ٹھیک ہے چلیں پوائنٹ کر ہے لیں کہ جی. اگر سپوز کوئی بھگوان یا خدا ہے، اگر وہ ایسی بک لکھے گا تو آپ ایک ہی ورس میں لکھ سکتے ہیں نا. آپ کو ایسا کانٹیکس پڑھنا یہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے. بس ایک لائن لکھو بھائی، جو بھی ہے سمجھنا سمجھ تو جائے بھائی گا. قرآن جو ہے وہ جس طرح علامہ صاحب نے بتایا کچھ آیا 23 سال کے دور کے اندر نازل ہو. پہلی بات ہے اللہ نے لکھا نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ کوئی اللہ نے نہیں لکھا. آپ کے ہاں لکھتے ہوں ریویل گے کیا رائٹ، ریویل سناتن دھرم کیا میں، رائٹ، سناتن دھرم میں، ہاں ریویل کیا سناتن دھرم میں لکھی رائٹ. گئی ہیں کتابیں، ٹھیک ہے. تو قرآن لکھا نہیں گیا، نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ قرآن کا نزول خود قرآن نے جس طریقے سے اشارے دیے ہیں مکی اور مدنی صورتوں میں، یہ 23 سال کے زمانے کے اندر اترا ہے. تو جس طرح لوگوں کے مزاج میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، کیونکہ قرآن زندہ کتاب ہے اور لوگوں کے لیے پریکٹیکلی اتاری گئی تھی، ریویل کی گئی تھی کہ پریکٹیکلی لوگ اس کو اپنی زندگیوں میں کیسے لیں. تو جس طرح آپ سٹارٹ کے اندر اچھے انسان تھے، اچھے بچے تھے، بات سنتے تھے، پھر آہستہ 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 آپ بڑے ہوتے گئے، پھر آپ نے اپنے ماتا پتا کی سننی چھوڑ دی، سناتن دھرم کو بھی چھوڑ دیا، پھر آپ ایتھیسٹ ہوئے. اب آپ 56 کے ماشاء اللہ ہو چکے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو صحت دے، میری دعا ہے. مگر آپ کو یہ نہیں ڈیفرینشیٹ پتہ چل رہا کہ کرمنل اور انوسینٹ آدمی میں ڈیفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے، اچھے کو اچھا، برے کو برا کہنا ہوتا ہے، اور اسی کے مطابق پوری سوسائٹی میں کرمنل لا کام کرتا ہے، لا اینڈ آرڈر کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. آپ کو نہیں پتہ چل رہا. ایسے ہی کچھ لوگ تھے جن کو شر البریہ کہا جاتا ہے، ایسے ہی تھے بالکل. یعنی اگر آپ نے شر البریہ کو نیکسٹ ٹائم دیکھنا ہو تو شیشے میں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، زیادہ دقت نہیں ہوگی. بس ہاں، برا نہیں میرے کو ماننا. تو یہ ایسا دیکھیں لگ رہا ہے آپ آپ یہاں انسلٹ کرانے کے لیے آنا ہے. اگر کسی کو ہاں آنا تو انسلٹ جی کرانا جی تو جی آ جاؤ بس. جی جی جو بندہ صحیح طریقے سے چیزوں کو ٹھیک سمجھ ہے رہا تو ہوگا بھائی، ہمیں کیا ضرورت ہے. میں نے نہ نہیں کچھ آپ بولا آپ آپ کو، بس میں بس ایک ورس لے کے آیا اور آپ سے پوچھا.
और आप भाई लोग मैंने एक कंटिन्यूअसली बंदा मेरे जब वहां से बैकग्राउंड हो में गया था, इंसल्ट, सॉरी फोरग्राउंड में अल्लामा साहब सिर्फ एक जुमला, इंसल्ट। अल्लामा साहब एक जुमला बोलना चाह रहा हूँ फिर आप। ये ठीक भाई है, कह रहे हैं कि जी रहने मेरी दीजिए इंसल्ट आप। करने के लिए आए हैं, मेरे लिए मैंने कुछ बोला नहीं है। जिस बंदे को मैंने कुछ ये बोला विक्टिम क्या? विक्टिम मैं कार्ड सुन ले बताइए, जरा, आपने एक वर्ड विक्टिम बताया। विक्टिम कार्ड बता रहे हैं, विक्टिम कार्ड। जिस बंदे को 56 इयर्स एज के अंदर क्रिमिनल और इनोसेंट आदमी में डिफरेंशिएट करने के जवाब देने का ना पता हो, वो बंदा सिंसियर कितना हो सकता है इस दुनिया के अंदर, आप बता सकते हैं जी अल्लामा साहब? किधर जी गए जी, हैं? मेरे ख्याल चले गए हैं। देखें, आखिर में ये इमोशनल गेम जो है वो किया है इन्होंने। तो शुरू शुरू में आराम से बात हुई है, सारा जवाब दिया है मैंने, आमिर भाई दोनों ने मिल के, और उसको ये बात समझ में भी, अकल में भी आ गई है कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो इस तरीके से है। तो फिर अड़ा हुआ है इस बात के ऊपर कि क्यों ऐसा नहीं हुआ, वो भी समझा दिया कि कुरान जो है वो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 23 साल में नाजिल हुआ है। तो इसके अलावा भी दलाइल हैं। तो सारा कुछ होने के बाद फिर उसी बात के ऊपर अड़ा हुआ है, तो ज़ाहिर बात बंदे को फिर गुस्सा तो आता ही है, कुछ ना कुछ तो बात करनी है उसने। तो सारा इतने ज्यादा लोग देख रहे हैं, उनको समझ में आ रही है ये बात है, ये इमोशनल जो कार्ड खेलते हैं, खेला है इन्होंने, ये गलत है। बेइज्जती ना हमने की थी शुरू में, और अगर कोई बात बुरी लगी है तो वो इस वजह से है कि इतने अरसे, इतने टाइम से आपको समझा रहे हैं, लेकिन आप फिर वही उसी बात पे डटे हुए हैं। तो फिर उसमें तो जो भी इंसान होगा, चाहे जितना भी इग्नोर करने वाला हो, वो भी गुस्से में आ जाता है।